کہ انڈیا میں ایجوکیشن سسٹم اس لیول تک چلا گیا کہ انہوں نے اپنی آئی ٹی ویلی بنا لی ہے. بالکل ایسے پی ایس ایل کروایا جا رہا ہے لیکن کوئی ایگزیبیشن ایجوکیشن لیول پر نہیں کرایا جا رہا. نہ ایچ ای سی اس لیول پر کام کر رہی ہے جس لیول پہ ایچ ای سی کو کام کرنا چاہیے. پرائمری اسکول اور مڈل لیول کے اسکول ہیں ان کا تو بالکل برا حال ہے. اس وقت دنیا میں جو انٹرنیشنل زبان ہے وہ انگلش بن چکی ہے. تو انگلش کی ایجوکیشن جہاں عام ہونا چاہیے, انڈیا نے اپنی زبان کے اندر ترقی نہیں کی لیکن انہوں نے انگلش سیکھ لی ہے اور ان کی سارا ایجوکیشن سسٹم انگلش کے اندر چلا گیا. تو یہاں نہ ٹیچر کی ویلیو ہے, نہ اسٹوڈنٹس کی ویلیو ہے, نہ ایجوکیشن سیکٹر کی ویلیو ہے. ہم اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو بالکل جیسے گاڑی کی اسٹپنی ہوتی ہے نا اسپیئر کے طور پر, ایسے ایجوکیشن سسٹم ہمارا اسٹپنی کا کردار ادا کر رہا ہے. ایجوکیشن اور روزگار یہ دو بہت, اور ہیلتھ سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ میرے خیال میں 70 سال سے یہی سب سے نیچے ہیں. اصل میں نا ہمارا جو پورا معاشرہ ہے نا وہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہے. مطلب پورا معاشرہ, آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ چور نہیں ہے. ہر بندہ, مطلب کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی چوری کر رہا ہے. دیکھیں یہاں غریب عوام کو آٹا نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ عورتوں کے بارے میں الگ سے کیا سوچیں گے. وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, لوگوں کا نوکر نہیں بننا, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں آپ بیٹا پڑھو تاکہ ایک دن کسی کے نوکر بن سکو. وہ چاند پر جانے کا سوچ رہے ہیں, ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی. السلام علیکم, ست شری اکال, نمستے, آداب. ہم آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہانیہ تنویر. آج کا موضوع آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم نریندر مودی صاحب کو دیکھیں جو اپنی حکومت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے کہ عورتوں کی ایجوکیشن کے لیے $100 ملین جو ہیں وہ صرف کر رہے ہیں. اور پاکستان کی سائڈ پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں توشہ خانہ کا جو ہے وہی کیس ابھی تک بند نہیں کیا جا رہا. پاکستان میں توشہ خانہ پہ ہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے چوری کی, اور پاکستان میں عورتوں کی پڑھائی کے اوپر پیسہ کیوں سرو نہیں کیا جاتا. لوگ اپنے پاس کیوں رکھ لیتے ہیں, جو عورتوں کی پڑھائی کے لیے پیسہ ہوتا ہے وہ ہمارے جو حکمران ہیں اپنے خزانوں میں بھرتے ہیں. آئیے جانتے ہیں پاکستانی پبلک سے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں ہم آواز اور میرے ساتھ رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا. علی رضا, میرا آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں $100 بلین جو ہیں عورتوں کی پڑھائی کے اوپر صرف کیے جا رہے ہیں. نریندر مودی صاحب جو کر رہے ہیں. پاکستان کی سائڈ پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو پیسہ ہے عورتوں کی, خواتین کی پڑھائی کے لیے یا آدمیوں کی, وہ صرف نہیں کیا جاتا. حکومتیں جو ہیں وہ اپنے خزانے بھرتی ہیں, یہ توشہ خانہ کے پیچھے پڑے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا. کچھ عرصہ پہلے میرے نالج میں یہ بات آئی تھی کہ انڈیا میں ایجوکیشن سسٹم اس لیول تک چلا گیا کہ انہوں نے اپنی آئی ٹی ویلی بنا لی ہے. بالکل ایسے ہے. تو ابھی تک وہ ٹاٹا والے اور وہ چیزیں ایجوکیشن کے ذریعے سے ہی وہ اپنی چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں. اپنی انڈسٹری کو, اپنی آٹو انڈسٹری کو امپروو کر رہے ہیں صرف ایجوکیشن کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. پی ایس ایل کروایا جا رہا ہے لیکن کوئی ایگزیبیشن ایجوکیشن لیول پر نہیں کرایا جا رہا. نہ ایچ ای سی اس لیول پر کام کر رہی ہے جس لیول پہ ایچ ای سی کو کام کرنا چاہیے. نہ یونیورسٹیوں کا وہ اسٹینڈرڈ ہے. پرائمری اسکول اور مڈل لیول کے اسکول ہیں ان کا تو بالکل برا حال ہے. گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتر ہے؟ نہیں, گورنمنٹ اسکول جب سے چودھری پرویز الہی صاحب آئے ہیں انہوں نے مفت کتابیں دی ہیں, اس کے بعد کچھ بہتر ہوئے ہیں. اس سے پہلے کوئی بالکل بھی حالات نہیں تھے. لوگ گلٹی فیل کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں داخل کراتے ہوئے. لوگ بڑا نامناسب سا سمجھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ جس طرح سے ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں وہ اپنے ملک کے اتنا سوچتے ہیں, اپنی ملک کی جو ان کی عوام ہے, وہاں کی جو بچیاں ہیں, خواتین, ان کی پڑھائی کے لیے اتنا سوچتے ہیں, پاکستانی جو ہے وہ صرف اپنے اوپر ہی صرف کرتے رہیں گے؟ دنیا میں جو میڈیم ہے نا وہ اس وقت دنیا میں جو انٹرنیشنل زبان ہے وہ انگلش بن چکی ہے. تو انگلش کی ایجوکیشن جہاں عام ہونا چاہیے, انڈیا نے اپنی زبان کے اندر ترقی نہیں کی لیکن انہوں نے انگلش سیکھ لی ہے اور ان کی سارا ایجوکیشن سسٹم انگلش کے اندر چلا گیا اور وہ مکمل طور پر اس میڈیم انڈیا کی اگر ہم دیکھیں نا تو وہاں کی جو 5 کلاس کا بھی بچہ نا, یہاں کا اگر ہمارا فل پڑھ بھی چکا ہے نا, اگر ہم لوگوں نے ماسٹرز بھی کر لیا, ہماری اتنی اچھی انگلش نہیں ہوتی. نہیں ہے, ایسے ہی ہے. اور اس وقت جو دنیا میں میڈیم ہے نا, جیسے ایک زمانے میں نا قرون وسطیٰ کے زمانے کے اندر میڈیم جو ہے وہ عربی تھا, تو دنیا نے عربی سیکھی. ابھی آج انگلش ہے, مستقبل میں چائنا بھی ہو سکتا ہے, چائنیز زبان مستقبل میں سیکھی جا سکتی ہے. تو ہم نے ابھی انگلش سیکھی نہیں, اس لیے میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بہت اچھے لیول کی انگلش بول سکوں. لکھ تو سکتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا اور اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے جب تک ہم میڈیم کو نہیں سیکھیں گے ایجوکیشن پہ نہیں آ سکتے. تو گورنمنٹ نے ابھی تک ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کوئی اسپیسیفک بجٹ نہیں رکھا, کوئی اسپیشل انسینٹیو ان لوگوں کو نہیں. جب لوگوں کو آپ انسینٹیو دیتے ہیں, انسٹرکٹرز کو, ٹیچرز کو آپ انسینٹیو دیتے ہیں, کوئی بینیفٹس دیتے ہیں, تو لوگ اس کی طرف آتے ہیں. جب آپ اپنے لوگوں کو نوازیں گے نہیں تو ٹیچرز کو کچھ بھی نہیں ملتا. جو معاشرے کے اندر بزنس مین ہے, جو پراپرٹی ڈیلر ہے, جو آرمی کا بندہ ہے, وہ زیادہ کما رہا ہے. اور ٹیچر دیکھ لیں سب سے لو لیول سیلری پیکج ٹیچر کا ہے. ٹیچر آپ اشفاق احمد صاحب
کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کراس کیا تو باہر ملکوں میں تھا تو انہیں مجھے سزا ہوئی, مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا. جب مجسٹریٹ کو اس بات کا پتہ چلا کہ میں انسٹرکٹر ہوں یا میں ٹیچر ہوں تو وہ فوراً میرے ادب کے اندر کھڑا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں مجھے اسی دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس قوم نے ترقی کیوں کی ہے, انہیں اندازہ ہو گیا تھا. تو یہاں نہ ٹیچر کی ویلیو ہے, نہ اسٹوڈنٹس کی ویلیو ہے, نہ ایجوکیشن سیکٹر کی ویلیو ہے. ہم اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو بالکل جیسے گاڑی کی اسٹپنی ہوتی ہے نا اسپیئر کے طور پر, ایسے ایجوکیشن سسٹم ہمارا اسٹپنی کا کردار ادا کر رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں جس طرح سے ایجوکیشن سیکٹر پہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب کافی زیادہ کام ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا؟ ہے جی اچھا, ہاں یہ جی. مجھے نہیں پتا. پاکستان میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب انہوں نے 9-10 کی جو بکس ہیں مطالعہ پاکستان کی اور کمپیوٹر کی, تب انہوں نے کورسز چینج کروائے تھے. انہوں نے کہا تھا باقی جو ہے وہ بھی ہم آرام سے آہستہ آہستہ کروا لیں گے. اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں جو ہماری آج کی حکومت ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کروایا. وہ تو پاکستان کے لیے اب کیا ہمارے ایجوکیشن سیکٹر پہ کتنا کو خرچ کر رہے ہیں. لیکن یہ تو کوئی پرماننٹ حکومت نہیں نا, یہ تو عبوری حکومت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کا تو بنتا بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی شکایت کریں. وہ جو ایک پرماننٹ حکومت آئی جیسے عمران خان کی تھی, وہ ان بیچاروں کے تو امریکہ بڑے سخت خلاف ہے نا. وہ ان کے خلاف تو سازشیں ہو رہی تھیں کیونکہ وہ بولتے جو ہیں ان کے خلاف, اور پھر وہ امریکہ کے ساتھ ہی بیٹھ کے پھر وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ. تو مطلب وہ تو ایک عجیب و غریب پتہ نہیں وہ کنفیوز ہیں یا ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی آج تک. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے ایجوکیشن پہ تو اوبویسلی ایجوکیشن اور روزگار یہ دو بہت, اور ہیلتھ سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ میرے خیال میں 70 سال سے یہی سب سے نیچے ہیں, باقی ہر چیز اوپر جا رہی ہے. لگتا ہے کہ یہ کبھی صحیح ہوں گے؟ جی انشاءاللہ صحیح تو ہوں گے, امید پہ دنیا قائم ہے. کتنے سالوں تک؟ کتنے سالوں تک یہ اب دیکھیں, اصل میں نا ہمارا جو پورا معاشرہ ہے نا وہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہے. مطلب پورا معاشرہ, آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ چور نہیں ہے. ہر بندہ, مطلب کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی چوری کر رہا ہے. مطلب بے ایمانی منافقت ہر بندے میں ہے. تو اسکول جائیں وہاں پہ بچے ایک دوسرے کی پینسل بھی چرا لیتے ہیں. ہاں, وہ گھر سے سیکھ کر آتے ہیں ماں باپ ایسا کو ہی دیکھ دیکھ کے. تو اس ماحول میں آپ یہ کہو کہ ہمیں کوئی لیڈر مل جائے گا, کوئی بڑے ایماندار لوگ ہوں گے, سرکاری افسر ایماندار ہوں گے, دفتروں میں سب ایمانداری, مطلب یہ تو بڑی اسٹوپڈ سی, ہم لوگ نہیں کر پائیں گے تو وہ کیوں کریں گے. تو بیسکلی ہمارا معاشرہ تو اس لیول پہ نا جس پہ عذاب آتے ہوتے ہیں بے ایمانی کی وجہ سے, چوری کی وجہ سے. تو اب ہم ان سے شکایت تو کر نہیں سکتے, پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر. ویلکم. دیکھیں یہاں غریب عوام کو آٹا نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ عورتوں کے بارے میں الگ سے کیا سوچیں گے. جو عام مزدور ہے وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ تھوڑے سے میری سیلری بڑھا دو تاکہ میں کفن خرید سکوں, ٹھیک ہے. تو عورتوں کے بارے میں تو ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. ہم بچوں کو پڑھائی دینے کے لیے بھی پیچھے رہ گئے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, لوگوں کا نوکر نہیں بننا, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں آپ بیٹا پڑھو تاکہ ایک دن کسی کے نوکر بن سکو. وہ چاند پر جانے کا سوچ رہے ہیں, ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح سے نریندر مودی صاحب اپنی یوتھ کے لیے اتنا کچھ سوچ رہے ہیں, پاکستان میں ہمارے لیے کون سا ایسا سنسر جو ہے لیڈر آ سکے گا جو ہماری یوتھ کے لیے سوچے؟ دیکھیں میں لیڈر اس کو کہتا ہوں جو پہلے اس قدم سے گزرے خود, پھر اپنی عوام کو کہے کہ ہاں دیکھو میں نے کیا اب آپ بھی کرو. ہمارے لیڈر نہیں, ہمارے باس ہیں جو کہ آرڈر دیتے ہیں, خود وہ اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں, خود باہر چلے جاتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں آپ نے پیسہ یہاں پہ رکھنا ہے, آپ خود چاہے باہر چلے جاؤ جاب کرنے, اپنا پیسہ آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے. دیکھیں سر, ہم وہ کریں گے جو آپ کریں گے. آپ ہمارے لیڈر ہیں تو ہم نے آپ کو دیکھ کر سیکھنا ہے. کم از کم پھر آپ اپنا پیسہ یہاں پہ رکھیں. یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں, یہاں پہ اب میں ایک بات کروں گا, لوگ باعث ہو جائیں گے, کہیں گے کہ یہ تو فلانی پارٹی کا, یہ تو فلانی پارٹی کا. دیکھیں آپ نا, ہر بندے کا, یہ پاکستان ہے, جمہوری ملک ہے, جہاں پر ہر بندے کو اپنا ایک رائے رکھنے کا حق ہے. آپ کی اپنی رائے ہوگی, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں اسی طرح میری رائے کی بھی رسپیکٹ کی جائے. دیکھیں میں نے یہاں پر لیڈر عمران خان کو اس لیے دیکھا ہے کہ عمران خان بھاگا نہیں, پاکستان سے باہر جا سکتا تھا وہ, ٹھیک ہے. عمران خان نے اپنی جائیدادیں باہر نہیں رکھی, ٹھیک ہے, وہ رکھ سکتا تھا, ٹھیک ہے. اس نے جو کیا میں اس کو دیکھ کر کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان جناب دودھ کا دھلا ہے, کیونکہ وہ بھی انسان ہے. کم از کم اس کو ہم انسان ہونے کا مارجن بھی دیں. ہم یہ نہ کہیں کہ وہ مطلب کہ اس کے اندر فرشتوں والی صفات آ جائیں, اس کی بھی کچھ غلطیاں ہمیں اگنور کرنا پڑیں گی. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ہمیں دو برائیوں میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے, دین چوز دا لیسر ون,
ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم عمران خان کو تب سپورٹ کریں گے جب وہ دودھ کا دھلا ہوگا. دیکھیں میرے اوپینین میں باقی جو پولیٹیشینز ہیں ٹھیک ہے ان کے مقابلے میں یہ بہتر لگا ہے مجھے. ٹھیک ہے. حکومت پہ کیا حکومت جو ہے ہماری آپ کو لگتا ہے کہ اب کی جو اس ٹائم جو ہماری حکومت ہے وہ عوام کے لیے کچھ سوچ رہی ہے؟ بالکل یہی سوچ رہی ہے کہ ان کو مار دیا جائے. آپ نے شاہد انور کو سنا ہوگا غریبوں میرا دل کرتا ہے ان ساروں کو گولیاں مار دوں یہ غریب ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے ایک عام عوام کے طور پہ کہ ہمیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا. صرف بیٹھ کر ہاتھ ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور پاکستان کی خود ایک نااہلی یہ ہے کہ اسکلڈ ورکر کو باہر بھیج رہا ہے. دیکھو وہ روک تو نہیں سکتا ان ورکرز کو لیکن ان کے لیے آسانیاں بھی تو پیدا نہیں نہ کر رہا. ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ پاکستان کو ہی کچھ بنائے. ہم پاکستان کی جو ہماری خواتین ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کی جو پڑھائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بالکل صحیح طرح سے پوری کی جاتی ہے؟ جی بالکل کیوں نہیں کی جاتی. دیکھیں آج وہ خواتین ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. ایون کہ وہ تو امیزون پہ آن لائن دراز پہ ہم سے آگے نکل گئی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل آگے نکلی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کچھ ایسی سرداری یا ویسے گاؤں والی سائڈ پر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو نہیں پڑھانا صرف بیٹوں کو پڑھانا ہے. ان کے لیے کیا پیغام دیں گے جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں؟ ان کے لیے میں پیغام یہ دوں گا دیکھیں مقصد پڑھائی کو روکنا نہیں ہے. دیکھیں جب چاہے ہمارا ملک تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہوا ہے تو ان کے سولوشنز بھی ایڈوانس ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی باپردہ ہے اور وہ باہر جا کر نہ پڑھے تو آن لائن اسٹڈیز کر سکتی ہے. وہ آن لائن ڈالر بیٹھ کر کما سکتی ہے. جن کے ماں باپ جو ہیں ان کو موبائل نہیں دیتے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں ہے تو لیپ ٹاپ لے دیں اپنی ان کو نگرانی میں پڑھائیں. سو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ نے میری آج کی ویڈیو انجوائے کی ہوگی. جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ نریندر مودی صاحب جو ہے وہ عورتوں پر کتنا خرچ کر رہے ہیں کتنا صرف کر رہے ہیں. پاکستان میں کس طرح سے عورتوں کی ایجوکیشن سسٹم پہ خرچ کیا جاتا ہے کتنا کچھ صرف کیا جاتا ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بھی صرف نہیں کیا جاتا. پاکستان میں ہم لوگ اپنے مسائل ہی سلجھا رہے ہیں. عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ کوئی بھی پورے نہیں کر رہا اور پڑھائی پر تو بالکل بھی لگایا نہیں جاتا. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.